بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانے کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن اب بھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن لاشوں پر سر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھڑ سوار نمودار ہوا کہ جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا کہ میں ان لاشوں کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ گھوڑ سوار امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑ سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشا کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاشا کو گلے سے لگایا اور اونچی آواز میں رونا اور لاشا کے بوسے دینے شروع کر دیے اور فرمایا، اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھ دیا۔ حضرت عباس، باقی بنی ہاشم کے شہداء اور دوسرے اصحاب حسین کے اجساد مطہرات کو دفنایا اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح باعجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔ ناظرین، میر ببر علی انیس فرماتے ہیں، جب دفن ہوا شیر خدا کا جانی، سجاد نے کی قبر پر آب فشانی، شبیر کی پیاس کا کہوں میں کیا اثر، پیت گئی خاک جتنا چھڑکا پانی۔ ناظرین، یہ الفاظ میر ببر علی انیس کے ہیں۔ محترم ناظرین، 10 محرم سے لے کر 13 محرم 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام، آپ کی اولاد، بھائی، اوان و انصار کے سام مطہر زمین کرب و بلا پر بے گور و کفن بکھرے ہوئے تھے۔ 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کی خواتین بیلچے لے کر یہاں پہنچے اور پھر مرد تاکہ شہداء کی تدفین کر سکیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ کون سا جسم کس شہید کا ہے، چونکہ کسی بھی جسم پر اس کا سر موجود نہ تھا۔ اس موقع پر امام علی بن حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں آمد ہوئی اور وہ قبیلہ بنی اسد کے ان لوگوں کی تدفین کے لیے رہنمائی فرمانے لگے۔ محترم ناظرین، شہدائے کربلا میں اکثریت اہل کوفہ کی تھی، جن میں سر فہرست نام
حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام کا تھا۔ یہ دونوں قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امام علی علیہ السلام کے بابا اصحاب تھے۔ دونوں صفین، جمل اور نہروان میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے۔ قتل کرنے والے وہی تھے جنہوں نے صفین میں عمار بن یاسر علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ مسلم بن اوسجہ الاسدی کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا تھا۔ محترم ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے پہلی قبر حضرت حبیب بن مظاہر اسدی کی بنوائی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے بہترین دوست اور بابا وفاتی کی عظمت کی دلیل ہے کہ امام وقت اس کی قبر دیگر شہداء سے الگ بنوا رہا ہے۔ آج حرم امام حسین علیہ السلام میں حبیب ابن مظاہر کی قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے مجاور کی نظر آتی ہے۔ کربلا آنے کے خواہش مند اپنا نام لکھ کر حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی زری مبارک میں ڈلوانا چاہتے ہیں۔ گنج شہیدہ میں ایک قبر میں ہاشمیوں کو دفن کیا گیا اور ایک قبر میں امام حسین علیہ السلام کے دیگر اعوان انصار کو۔ امام حسین علیہ السلام کی تدفین امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ تعویذ قبر پر بند کرنے کے بعد اس پر امام زین العابدین نے یہ عبارت لکھ دی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر ہے جسے لوگوں نے وطن سے دور پیاسا قتل کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مطہر کی تدفین کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی تدفین انجام دی۔ کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام دراز قامت کے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو زانو گھوڑے کی گردن تک پہنچتے تھے، لیکن آپ کی قبر اس قدر چھوٹی تھی جیسے کسی بچے کی قبر ہوتی ہے، کیونکہ بعد از شہادت لاش مطہر پر اتنا ظلم کیا گیا کہ لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس قبر کا امام حسین علیہ السلام کی قبر سے اتنا ہی فاصلہ بتایا جاتا ہے جتنا کہ صفا اور مروہ کا درمیانی فاصلہ ہے۔ محترم ناظرین، 13 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں ہوئی اس تدفین کی یاد قبیلہ بنی اسد کے مرد و خواتین آج بھی ہر سال 13 محرم کو مناتے ہیں۔ گریہ اور ماتم کرتے ہوئے قبیلہ بنی اسد کے لوگ جلوس کی صورت میں بین الحرمین میں داخل ہوتے ہیں اور اس دن کی یاد دلاتے ہیں جب ان کے اجداد نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور جمیع شہداء کربلا کے اجسام مطہر کی تدفین کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعدائہم اجمعین۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک معلوماتی اور اچھی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔